مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا. Any man or a woman whose heart is enlightened and awakened, the Prophet said, he and she is never unclean. اب آ جائیے نمازوں کی طرف. جب عورت کو ماہواری آ رہی ہو تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. لیکن نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں کہاں آیا ہے؟ اللہ نے کب کہا ہے کہ نماز پڑھو؟ کہیں نہیں لکھا قرآن میں نماز پڑھنے کا. اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو. صلاۃ کو قائم کرو. اقیم الصلاۃ للذکر، صلاۃ کو قائم کرنا ہے. اور جب صلاۃ قائم ہو گئی، جب صلاۃ قائم ہو گئی تو پھر اس کے بعد 5 وقت اس کا اظہار کرنا ہے. جب صلاۃ قائم ہو گئی تو 5 وقت اس کا اظہار کرنا ہے. تو عورتوں کو جب ماہواری آتی ہے تو وہ 5 وقت روزانہ اس صلاۃ کا اظہار نہیں کر پاتی. صلاۃ تو اندر قائم ہو چکی ہوتی ہے. ایک ہفتہ ماہواری کی وجہ سے نماز نہ پڑھنے سے وہ بے نمازی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ صلاۃ تو سینے میں قائم ہو چکی ہے اگر ہوئی ہے تو. صلاۃ کا قائم ہونا کیا ہے؟ اب یہ تمہارا دل ہے. دل میں اللہ کا نور، اللہ کا ذکر آ گیا. دل اللہ اللہ کر رہا ہے ہر وقت. کیوں جی؟ اب دل اللہ اللہ کر رہا ہے ہر وقت، منہ کھل گیا دل کا. پھر تم نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے، رکوع سجود کیے، قیام کیا، تلاوت قرآن ہوئی، نور بنا. وہ نور دل میں آ گیا، قائم ہو گیا، دل میں سٹور ہو گیا، دل میں سٹور ہو گیا. اور اگر دل کا دروازہ بند ہے تو یہ سب کچھ تلاوت کی، رکوع سجود کیا، نور بنا، یہ ضائع ہو گیا. تو نماز پڑھنے کے بعد اس کو قائم بھی کرنا ہے. اسی لیے نبی پاک نے فرمایا تھا لا صلاۃ الا بحضور القلب. اور تو نماز تو پڑھ رہا ہے، قلب کی حضوری نہیں ہے تو نماز آئے گی کدھر؟ ہے بھائی، کہاں آئے گی؟ اب دیکھیے، اب آپ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہاں سے چڑھا اوپر منہ میں گیا کیونکہ اس کا ڈھکن کا منہ کھلا ہوا ہے. اور اب کہاں گئے؟ یہ تو آ ہی نہیں رہا، ڈبہ حاضر نہیں ہے نا. لا جوس الا بحضور الڈبہ. کیوں بھائی؟ نہیں، میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. لا جوس الا بحضور الڈبہ. اور جب ڈبہ نہیں ہے تو پھر جوس بھی نہیں ہے. اور آپ جو ہے مولویوں کے کہنے پر اسٹرا لے کے کھڑے ہوئے. ہاں بھائی، تم تو بڑے دیر سے پھوکنی منہ میں لے کے سانس اندر لے رہے ہو، پیٹ بھر گیا؟ بھر ہی گیا ہوگا، پتہ نہیں. یہی لوگوں کا حال ہے. ابھی تم نماز پڑھ رہے ہو، قبول ہو رہی ہے؟ ہاں اللہ نے کر ہی لی ہوگی، ہمیں کیا پتا، یہ تو اللہ کا کام ہے.
یہ نماز کو قائم کرنا یہ ہے. تو حضور نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ قلب کی حاضری کے بغیر نماز ہے ہی نہیں، صلاۃ ہے ہی نہیں. تو اصل صلاۃ کیا ہے؟ اس دل میں اللہ کا جو نام ہے اس کا استقرار پکڑنا. اس کو اللہ نے کہا ہے صلاۃ الوسطیٰ، وہ صلاۃ جو تیری دو پسلیوں کے بیچ میں لٹکی ہوئی ہے، تیرا دل، اس کی حفاظت کرنا. حافظو صلاۃ الوسطیٰ، تو جو بیچ میں لٹکا ہوا ہے نا صلاۃ، اس کی حفاظت کرنا. اپنے دل کی حفاظت کا حکم دیا اللہ نے. حافظو علی صلواتی و صلاۃ الوسطیٰ. اچھا، اب یہ صلواتی کہہ دیا یہاں تو اللہ نے، یعنی ایک سے زیادہ صلاۃ، کہ اپنی صلاتوں کے اوپر جو ہے ان کی حفاظت کرنا. تو ایک سے زیادہ لطیفہ ہے نا تمہارے اندر. اور پھر کہا خاص طور پر یہ جو بیچ والا ہے لطیفہ قلب، اس کی حفاظت کرنا، کیونکہ اسی سے سب کا دار و مدار ہے. اب مولوی آپ کو بڑا کہے گا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، ہے نا؟ وہ نماز ہوتی کیا ہے یہ نہیں بتا سکتا وہ. اب تمہاری نمازیں خراب ہیں، ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ خراب ہیں؟ اس لیے خراب ہیں کہ نماز کے باوجود تو خراب ہے. نمازیں بھی پڑھتا ہے تو، چوری چکاری بھی کرتا ہے، ڈاکے بھی ڈالتا ہے، حسد اور بغض بھی ہے، غیبتیں بھی کرتا ہے، بہتان بھی لگاتا ہے لوگوں کے اوپر، پھر بھی نمازی ہے. ایسی نمازوں کے لیے قرآن مجید میں آیا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون هم یراؤون. اللہ نے فرمایا کہ ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے. کیسے نمازی؟ کہ الذین، ایسے، عن صلاتهم ساہون، جن کو ان کی جو صلاۃ ہے ان کی خبر ہی نہیں ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، کہ نماز ہوتی کیا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بس ایسے ہی لگے ہوئے ہیں. اور الذین هم یراؤون، اور جن کو نماز کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے اور نماز پڑھتے ہیں وہ صرف ریاکاری کر رہے ہیں. الذین هم یراؤون، صرف دکھاوا کر رہے ہیں. صحیح ہے بھائی؟ اچھا، اب تیرے دل میں اللہ کا نور چلا گیا، اب تیرے دل میں اللہ کو، عورتوں کو بول رہا ہوں میں، اب تیرے دل میں اللہ کا نور چلا گیا اور دل تیرا اللہ اللہ کر رہا ہے. یہ میری بات عورتوں سے ہے، مردوں سے نہیں کہہ رہا. اب تیرے دل میں اللہ کا نور چلا گیا، دل میں اللہ اللہ ہو رہی ہے خوب، اللہ ہو اللہ ہو. پھر جو ہے تجھے کیا ہوا کہ تجھے ماہواری آ گئی. اب تجھے ہوا حکم کہ تو اب نماز نہیں پڑھ سکتی. اب تو سوچ کہ تیرا کیا قصور ہے. تجھے عورت بنایا کیوں اللہ نے؟ تجھے اللہ نے عورت اس لیے بنایا تاکہ آدم کی نسل چلے. یہ منصوبہ تیرا کدھر تھا؟ یہ تو اللہ کا تھا نا. کیوں جی؟ یہ منصوبہ یہ تو تیرا تو تھا ہی نہیں. تو نے کہا تھا کہ مجھے عورت بنا، میں بچے جنوں گی. تو نے تو نہیں کہا تھا نا. تو پھر تجھے کیوں بنایا؟ یہ اللہ کا منصوبہ ہے نا. تو اللہ کے اس منصوبے کی وجہ سے تجھے 7 دن جو ہے ایک مہینے میں ناپاک رہنا پڑتا ہے نا، اللہ کے منصوبے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کیا مارکس اینڈ اسپینسر کے برابر بھی نہیں؟ وہ ان کی ڈلیوری میں تھوڑی سی دیر ہو جائے وہ کمپنسیشن دیتے ہیں، سوری بھی بولتے ہیں. تو اللہ نے اپنے مقصد کے لیے تجھے عورت بنایا تو تجھے معاوضہ بھی دے گا نا. تو تجھے معاوضہ کیا ہے؟ تیرے لیے 7 دن پیڈ ہالیڈے ہے کہ ان 7 دنوں میں مزے کر. کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، کوئی ضرورت نہیں روزہ رکھنے کی. جتنے نمازوں کا نور آئے گا نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے مل جائے گا خود ہی ان 7 دنوں میں.
کچھ سمجھ میں آئی یہ بات؟ اس کو مجبوری نہیں سمجھو، یو آر آن ڈیوٹی. اللہ نے تم کو اپنی منصوبہ بندی کے تحت عورت بنایا ہے، اور اللہ کے اس منصوبے کی وجہ سے تم مہینے میں ایک ہفتے ناپاک رہتی ہو. اس میں تمہارا اپنا عمل دخل تو نہیں ہے نا، تو یہ تمہارا قصور بھی نہیں ہے نا، تمہارا قصور ہے. تو یہ اللہ کا منصوبہ ہے نا، جس کی وجہ سے تم کو عورت بنایا کہ یہ بچے پیدا کرے. یہ اللہ کا منصوبہ ہے نا، تم کو بنا دیا. اب تم اگر یہ سوچو کہ یہ کیا مصیبت لگ گئی ہمیں، اب تم گالیاں دو، کوسو اپنے آپ کو، اپنا مورال ڈاؤن نہیں کرو، اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھو. اس میں تمہارا قصور نہیں ہے اگر ہفتے میں، مہینے میں ایک ہفتہ تمہارا جسم ناپاک رہتا ہے. یہ اللہ کے منصوبے کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ اللہ کے منصوبے کی وجہ سے ہے. رہ گئی بات صلاۃ کی، تو اگر باطنی تعلیم ہٹا کے دیکھا جائے، باطنی تعلیم ہٹا دیں اور پھر دیکھیں کہ مردوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے. عورتیں جو ہے وہ تو مہینے میں 7 دن نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، رمضان کے مہینے میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، 7 دن تک قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی. ہیں؟ تو ان کی جو ڈیڈیکیشن ہے اور جو ڈیووشن اللہ کی طرف سے ہے، وہ تو بڑی ڈسٹربڈ ہے. کیا ان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے نہیں بنایا کیا؟ پھر تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ پتہ نہیں کیوں بنایا اللہ نے ان کو یار. کیونکہ ان کی ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن میں تو ڈسٹربنس آ گئی. ہر مہینے 7 دن یہ ناپاک ہے. You can't fully dedicate yourself to God. Because 7 days out of 28 days in a month, you are unclean. You are disturbed. لیکن جن کو اللہ باطنی تعلیم بھی دیتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، عورت کو بھی مرد کو بھی اللہ نے اپنی عبادت اور محبت کے لیے بنایا. بھلے جسم تیرا ناپاک ہو، تو تیرے سینے میں تو نور چلا گیا ہے نا، وہ تو ایک لمحے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے. یہ ہر وقت جو دل میں اللہ اللہ ہو رہی ہے. اتنی سمجھ میں آ گئی بات؟ اب تھوڑا اور بولوں، اجازت ہو تو؟ اچھا جی، اب تم عورت ہو نا، تمہاری نماز جو ہے 7 دن کے لیے مس ہو گئی. میں تمہارے پردے میں کوئی خاص بات کہہ رہا ہوں، لیکن موقع مل گیا تمہارا ذکر، عورتوں کے ذکر کرنے کا، تو اس بہانے کے اندر لپیٹ کے کوئی خاص بات ہے یہ، ورنہ یہ بات اس کے علاوہ کہی جانی تھی، لیکن چونکہ موقع ہے تو ہم لپیٹ دیتے ہیں. اب تم عورت ہو، مہینے میں 7 دن تم ناپاک ہو، مہینے میں 7 دن تم ناپاک ہو. اب کیا ہوا؟ تمہاری ڈیڈیکیشن ڈیووشن تو ختم ہو گئی. کیا بنا تمہاری ڈیڈیکیشن ڈیووشن؟ اللہ تو تم کو ایسے عیب میں مبتلا کیا ہوا ہے، تم تو پوری توجہ کے ساتھ پورا مہینہ اللہ کی عبادتیں کر ہی نہیں سکتی، نہ کچھ اور کر سکتی، نہ ذکر کے حلقے میں بیٹھ سکتی، نہ قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتی، نہ روزہ رکھ سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی. صحیح ہے نا؟ کیوں بھائی، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ادھر یہ بھی لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں، اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے. پھر کہا وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر، لیکن یہ جو اللہ کا ذکر ہے نا، یہ اس سے بھی افضل ہے. اب یہ جو ذکر اللہ ہے، یہ کیسے افضل ہوا؟ تم ایک ہفتے کے لیے معذور، مہینے میں
ایک ہفتے کے لیے معذور ہو گئی نا، نماز کچھ بھی نہیں پڑھ سکتی نا. اور کوئی مرد ایسا بھی ہے کہ جو کبھی اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، تم نے تو ایک ہفتے نہیں پڑھی مہینے میں. تو ایسے مرد بھی ہیں نا جنہوں نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی. تو ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نظام، کیا بنایا ہے ان کے لیے طریقہ کہ وہ بھی رب کے قریب ہو جائیں. اس کے لیے آپ کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی. اگر سمجھ میں آ گئی تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آئی تو آپ کو وسوسے آئیں گے. آپ کو وسوسے آئیں گے، اور جن کو ہماری تعلیم بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ کہیں گے یہ کافر ہے. اور جو پہلے سے ہی ہم کو کافر اور منافق کہتے ہیں، مولوی فتوے دیتے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ اسلام کا دشمن ہے. اب توفیق باللہ کے حساب سے جو بھی آپ میرے بارے میں سوچنا چاہیں آپ کو اجازت ہے. کافر سوچیں، منافق سوچیں، بدبخت سوچیں، جو اللہ آپ کو توفیق دے سوچنے کی وہ آپ سوچ لیں. لیکن آج یہ بات میں کہہ رہا ہوں اور میرے مرنے کے بعد بھی آپ کو یاد آئے گی. ہاں مٹا دو. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں برانڈ کی ہوگی تو اچھی ہے نا. جیسے کہ ایک زمانے میں سونی کا ٹیلی ویژن تھا، جاپان کا تھا. تو شروع میں جب یہ سامسنگ اور ایل جی آیا تھا نیا نیا، ساؤتھ کورین الیکٹرانکس جب آنے شروع ہوئے، تو اس وقت جو ہے لوگ ان کو لفٹ نہیں کراتے تھے. صحیح ہے، لوگ ان کو لفٹ نہیں کراتے تھے. تو وہ جو جاپانیز برانڈ ہوتا تھا وہ پائیدار ہوتا تھا، اور چائنیز کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. خیر چائنیز کو ابھی بھی نہیں پوچھتا کوئی. چائنیز کا تو یہ ہے کہ بھائی ٹیلی ویژن لے آؤ، ایک دو مہینے چلاؤ، اس کے بعد دوسرا لے آؤ، ہے نا. اچھا، اب یہ جو ہے جاپانیز برانڈ تھا، پھر ایک یہ ساؤتھ کورین برانڈ آ گیا، سامسنگ آ گیا، ایل جی آ گیا. پھر آہستہ آہستہ ہوا کیا کہ لوگوں نے دیکھا یار اس کی پکچر کوالٹی تو اچھی ہے، اس کی پکچر کوالٹی بڑی اچھی، اس کے اندر بھی وہ تمام جو ہے اسپیکس موجود ہیں جو سونی میں ہوتے ہیں. اچھا، یہ کام جو ہے اسپیکس کو دیکھ کر موازنہ کرنے کا یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے. یہ ہمارے پاکستانی انڈین کا کام نہیں ہے زیادہ تر. وہ تو کہتے ہیں جی جاپانی ہے، چلو چک لو جی. اسپیکس کہاں دیکھتے ہیں وہ. یہ شاہد بھائی نے ہم کو سکھایا، ہم بھی جاہل تھے، ہم بھی سوچتے کہ بس جو برانڈ ہے وہ صحیح ہے. لیکن شاہد نے پھر سکھایا کہ نہیں، آپ اسپیکس دیکھا کریں. تو اسپیکس جب دیکھنے لگے تو پھر پتا چلا ارے یار یہ تو سامسنگ تو کہیں زیادہ بہتر ہے سونی سے. ہیں؟ اس کا تو نام ہی ہے صرف کہ بھائی یہ جاپان کی پروڈیوس ہے. یہ سامسنگ دیکھیں تو اس کی پکچر کوالٹی بھی اچھی ہے، اور اس کے اندر جو اسکرین ہے وہ بھی بڑی اچھی ہے. اسی طرح لوگ نماز کے برانڈ پر جاتے ہیں، اسی طرح لوگ ہاں نماز کے برانڈ پر جاتے ہیں، وہ اسپیکس نہیں دیکھتے. کیا نہیں کرتے وہ؟ اسپیکس نہیں دیکھتے. آج میں آپ کو اسپیکس دکھا رہا ہوں، یہ بھی مٹا دو. سب کو پتا چل گیا ہے کہ یہ عورتوں کا کورس ہے. اچھا بھائی، یہ ہو گئی نماز، اور یہ ہو گیا ذکر قلبی. اچھا، نماز میں کیا کیا ہوتا ہے؟ قیام، رکوع، سجود، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں نا، قیام، رکوع، سجود. ذکر قلب میں
قیام، قعود اور جنوب۔ یہ قیام جو نماز میں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے عارضی، وقتی۔ ذکر قلب کے لیے آیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم۔ ذکر قلب چل گیا تو کھڑے ہو تو اب بھی دل اللہ اللہ کر رہا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے نا، تو یہ قیام ہو گیا دائمی۔ اسپیکس دیکھیں آپ، یہ قیام عارضی، یہ رکوع۔ آپ رکوع میں اگر آپ کو کہا جائے 5 گھنٹے رکوع میں تھی میں، رکوع میں تو آدمی فوراً جا کے پھر کھڑا ہوتا، سمع اللہ لمن حمدہ، کھڑے ہو گئے رکوع سے، نہیں؟ تو یہ رکوع بھی بڑا ہی عارضی۔ یہ سجود، اب سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ یہی پڑھتے ہیں نا بھائی، اس میں یہ اجازت تھی کہ 3 دفعہ پڑھو سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں، یا 5 دفعہ پڑھو، یا 7 دفعہ پڑھو، آپ کی مرضی۔ تو میں سوچتا تھا کہ زیادہ مزہ آئے گا تو میں جو ہے 7 دفعہ پڑھتا، اور زیادہ مزے لیتا تو 14 دفعہ پڑھ لیتا، 21 دفعہ پڑھتا۔ اچھا جب میرا سجدہ لمبا ہو جاتا تو لوگ سمجھتے لڑک تو نہیں گیا یہ، لوگ یہ سمجھتے ابھی تو سجدے سے سر، آپ کا سجدہ اگر لمبا ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ سجدے سے واپس بلاؤ اس کو، بیچارہ کہیں لڑک تو نہیں گیا یہ۔ تو کتنا عارضی ہوتا ہے آپ کا سجدہ، کھٹاکھٹ۔ دیکھیں کبھی حافظ فرید اور ندیم کو نماز پڑھتے ہیں، فوراً گئے فوراً واپس آ گئے، لوگوں کو شک نہ ہو جائے مر نہیں گیا۔ تو یہ جو سجود ہیں آپ کے یہ بھی بڑے عارضی ہیں، گئے اور فوراً واپس آ گئے، عارضی۔ قعود، جب بھی بیٹھیں ہر وقت دل اللہ اللہ کرتا رہے گا، یہ بھی دائمی ہے۔ جنوب، سوئے ہوئے ہیں پھر بھی دل اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ بھی دائمی ہے۔ اس میں 5 وقت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، اور اس میں ہر وقت حاضر ہیں، اس میں ہر وقت حاضر ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض 2 طرح کے ہیں، ایک دائمی فرض اور ایک وقتی فرض۔ دائمی فرض یہ ہے کہ تیرا دل ہر وقت اللہ اللہ کرے، سوتے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی تو رب کی یاد سے غافل نہ ہو، یہ دائمی فرض ہے۔ اور یہ جو نماز روزہ ہے یہ وقتی فرض ہے۔ حدیث میں آیا کہ اگر تو نے دائمی فرض قبول نہیں کیا تو اللہ تیرے وقتی فرض کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ اچھا، اب اگر تیرا دل اللہ اللہ میں لگ گیا، عورت ہے یا مرد ہے، تو یہ قیام بھی دائمی حاصل ہے تجھے، قعود بھی اور جنوب بھی۔ اب کیا فرق پڑا 5 وقت نہیں بھی پڑھی تم نے 1 ہفتے کی ناپاکی میں، نماز تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نزدیک فرق نہیں پڑا، اس نے کہا چلو جی خیر ہے، جانے دو، 1 ہفتے کی نماز ہٹا لو ان سے۔ ابے 1 ہفتے کی نماز عورتوں کو معاف کر دے گا تو مردوں نے کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے کسی گدھی کو ہاتھ لگایا کیا؟ 1 ہفتے کی نماز ہر مہینے عورتوں کی معاف ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ مردوں سے کوئی دشمنی تھوڑی پال رکھی ہے اللہ نے کہ بھائی مردوں نے اگر چھوڑ دی تو ان کو جو ہے کسی طور نہیں بخشے گا، ایسا تھوڑی ہے۔ بیچ میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو قیام دائمی مل گیا ہے، آپ کو قعود دائمی مل گیا ہے، ہر وقت رب کی بارگاہ میں حاضری کا شرف مل گیا ہے، اور اب یہ صرف اور صرف بندگی کا اظہار ہے۔ کیا ہے یہ؟ بندگی کا اظہار ہے، یہ بس یہ ہے صلاۃ دائمی۔ کیا ہے یہ؟
یہ ہے صلاۃ دائمی اور یہ ہے صلاۃ الوقتی. تو اگر ایک ہفتے کے لیے یہ نہ بھی ہو تو خیر ہے، دائمی تو ہے نا. رہ گئی بات کہ تو قرآن پڑھنا چاہتی ہے، پڑھے یا نہ پڑھے. پڑھ لے، نہیں پڑھ لے گی تو کیا ہو جائے گا. چلو مجھے بتاؤ، پورے قرآن میں لفظ اللہ سے بڑا کوئی لفظ ہے؟ بولو بولو. تو لفظ اللہ تو ذاکر قلبی کے دل میں آ گیا. اب قرآن کو ہاتھ نہیں بھی لگایا تو کیا ہو گیا؟ قرآن کو ہاتھ اگر قرآن کا نچوڑ تو تیرے سینے میں آ گیا، دل کی دھڑکنیں ہر وقت اللہ کر رہی ہیں، اللہ 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 میں لگی ہوئی ہیں. قرآن اگر نہیں بھی پڑھا تو کیا ہو گیا؟ اس کا نچوڑ تو تیرے سینے میں آ گیا نا. نچوڑ سینے میں آ گیا. آپ کہا جی میں ماہواری کی حالت میں درود شریف پڑھ سکتی ہوں؟ نہیں پڑھ سکتی. نہ پڑھ. کیا ہے؟ جب تو یہ کرے گی، اپنے سینے میں اللہ کو بسائے گی، تو اس میں محمد 5 لطیفوں کے اوپر حضور اپنے ہاتھوں سے لکھ دیں گے نا. پھر اگر تیرے سینے پر محمد رسول اللہ نے، محبوب کبریا نے اپنا اسم لکھ دیا، آٹوگراف دے دیے، تو ایک ہفتے تو نے درود نہیں بھی پڑھا تو کیا ہو گیا؟ تیرے اندر تو حضور نے اپنا نام لکھ دیا نا. اس کے اوپر اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ویسے ایک بات ہے کہ جس دور میں شریعت کا نفاذ ہوا تھا، اس دور میں یہ کتابی صورت میں قرآن نہیں تھا. یہ مولویوں نے، کنجروں نے جھوٹ بنا رکھا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ. وہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے جب قرآن کا وجود نہیں تھا کتابی صورت میں؟ یہ جھوٹ ہے. یہ جو قرآن آپ کا چھپتا ہے، جو پرنٹ ہو کے آتا ہے، اب یہ مسلم ممالک میں پرنٹنگ پریس لگے ہیں، لیکن ایک بڑا وقت ایسا گزر گیا ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس پرنٹنگ پریس نہیں تھے تو اس وقت یہ یورپ سے، اٹلی سے قرآن چھپ کے جاتا تھا، اور وہ لوگ پرنٹ کر کے قرآن بھیجتے تھے جو نہ وضو کا تصور تو بیکار ہے. وہ کافر تھے، ٹھیک ہے نا، آپ کی نظر میں خنزیر کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، قرآن پرنٹ کر کے آپ کو دیتے تھے، اور پھر آپ بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے. جہاں سے پرنٹ ہو کے آیا تھا وہ شراب بھی پی رہے تھے، وہ خنزیر بھی کھا رہے تھے، غسل بھی انہوں نے نہیں کیا، اور آپ جو ہے وہ اسی ادا میں مرے جا رہے ہیں کہ بھئی مجھے تو پیریڈز آ رہے ہیں، میں کیوں لگاؤں ہاتھ. وہ یہ قرآن نہیں ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جو پاک نہیں ہوں گے وہ اس قرآن کو چھو ہی نہیں سکیں گے نا. اب یہ جو ظاہر میں قرآن ہے، اس کے لیے تو یہ ہے کہ تجھے کہا جا سکتا ہے کہ مت چھو، لیکن اگر تو بات نہ مانے تو چھو بھی سکتا ہے. لیکن جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے اس کے تو بارے میں کہا ہے اس کو چھو ہی نہیں سکتا ہے ناپاک. اس کو تو ناپاک چھو ہی نہیں سکتا ہے. اگر تو سمجھتا ہے کہ وہ یہ کتابی قرآن کے لیے کہا گیا ہے تو چل ہاتھ لگا کے دکھا. اگر تو نے چھو لیا تو یہ نہیں ہے نا، وہ اس کو تو چھو ہی نہیں سکتا وہ. اچھا، دوسری بات، کیا زبان سے قرآن کا کوئی تلاوت کر سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے؟ ہاں پڑھو نا، پڑھو نا یار، کس نے روکا ہے؟ چلو فرض کیا کہ کوئی عورت ماہواری کی حالت میں ہے اور اس کا آخری وقت آ گیا، موت آ گئی اس کو، عالم نزا کا وقت آ گیا. اب کیا کہو گے اس کو کہ بیٹا کلمہ پڑھ لے، تیرا آخری وقت آ گیا ہے کہ نہیں؟ تو کیا روکیں گے اس کو آپ کہ نہیں تجھے تو تو گندی ہے، تو آخری وقتوں میں کلمہ نہیں پڑھنا؟ ہے کوئی مولوی جو فتویٰ دے اس بات پہ کہ کوئی عورت ماہواری سے ہے اور عالم نزا کا وقت آ گیا ہے، اور ادھر حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جو مرتے وقت کلمہ پڑھے گا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا؟ اب تو بتا عورت کے حساب سے کہ تیرا کیا جی چاہے گا جب تجھے پتا ہوگا کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، اور جو مرتے وقت جس کی زبان پر کلمہ ہوگا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا،
تو میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤں گی، پڑھ ہی لیتی ہوں نا، کیوں جی؟ تو اگر یہ شرط ہوتی تو یہاں تو تم مار کھا جاتے نا۔ یہ مولویوں کی جو بنائی ہوئی باتیں ہیں، آپ ان سے توبہ طائب ہو جائیں، اور آپ ان معاملات کو ایسا نہ سمجھیں کہ جیسے بہت ہی بڑا آپ کے اوپر ظلم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقتی صلاۃ کی غیر موجودگی میں دائمی صلاۃ کا درس بھی دیا ہے، ایسی صلاۃ کہ جن کو مل گئی ان کو ماہواری بھی نہیں آتی، پھر بھی نہیں پڑھتے۔ مردوں کو کہاں آتی ماہواری، پھر بھی وہ کہتے ہیں جی ہم کو تو ہر وقت کی صلاۃ مل گئی ہے، تو کیا کریں گے پڑھ کے؟ تم کو تو ایک عذر حاصل ہے نا، تو ان کو تو حاصل ہی نہیں ہے عذر، پھر بھی کہتے ہیں جی کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہ جو چیز ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، یہ اللہ رب العزت نے امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کو تحفے میں یہ ایک نعم البدل انسانیت کے لیے دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ ایک تحفے میں یہ نعم البدل دیا ہے کہ اگر یہ تجھے دائمی صلاۃ مل گئی، تو نے دین پر بالکل عمل نہیں کیا، تو ایک دن یہ دائمی صلاۃ ہی تجھے روشن ضمیر بنا دے گی۔ یہ دائمی صلاۃ روشن ضمیر بنا دے گی۔ اب ہم ندیم بھائی سے وہی سن لیتے ہیں۔